ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ آ کر کہا کہ میرا ایک پیر جو ہے بالکل نیلا ہو گیا۔ تو ڈاکٹر نے غور کیا، دیکھا تو اس نے دوائی دی اور کہا کوئی زہریلا جانور آپ کو کاٹ گیا ہے، اس کا زہر چڑھ گیا ہے، یہ دوائی لو، انشاءاللہ 3 دن میں زہر اتر جائے گا۔ 3 دن کے بعد دوائی کھا کر آیا، کہا ڈاکٹر صاحب اس کا تو نہیں اترا، حال ہو گیا، وہ بھی نیلا ہو گیا۔ تو ڈاکٹر نے غور کیا، متفکرانہ انداز میں کہا کہ ایسا لگتا ہے زہر بہت زبردست چڑھا ہے، دونوں پیروں کو کاٹنا پڑے گا ورنہ جان کا خطرہ ہے۔ اب دھونا ہوا، اس کے بعد اس نے فارم پہ دستخط کر دی کہ بھی کاٹ دو۔ او پی ڈی میں لے گئے، بے ہوش کیا، دونوں پیر کاٹ دیے اور آرٹیفیشل پیر لگا دیے، ربڑ کے جس کے بھی ہوں۔ 4-5 دن کے بعد وہ پھر آیا اور کہا یہ جو ربڑ کے لگائے ہیں یہ بھی نیلے ہو رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر نے بہت غور کیا اور کہا اب آپ کا مرض سمجھ میں آ گیا۔ کہا وہ کیا؟ کہ جو آپ نے لنگی پہنی ہے نا، اس کا کلر چھوٹ رہا ہے۔ اللہ حسین، اللہ آپ کے چہروں کو مسکراتا کرے۔ پیارے نوجوان بچوں، اگر ڈاکٹر کے مرض سمجھ میں آیا تو خاک سمجھ میں آیا جب اتنا بڑا نقصان ہو چکا۔ کئی مرتبہ آدمی کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں بہت بڑا نقصان کرنے کے بعد، لیکن جب نقصان ہو چکا، جب چڑیا چگ گئی ہے ململ ہاتھ پچھتاوت ہے، جب چڑیا جو ہے سارا کھیت چن چکی، اس کے بعد اب تالیاں بجا رہے ہیں کہ چڑیوں کو اڑانا ہے، اب اڑانے کا کیا فائدہ۔ تو کئی مرتبہ ہم اپنی زندگی میں کئی مرتبہ سبق سیکھتے ہیں، لیکن تب سیکھتے ہیں جب بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اسلامی زندگی کیسی زندگی ہے، اس کی ابتدا کیسی ہے، اس کی انتہا کیسی ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ جب مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ماں باپ کے لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو پاک صاف کرو، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہو۔ چنانچہ دائیں کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اور بائیں کان میں تکبیر، اور دونوں کے الفاظ سملر، سوائے ایک لفظ کے قد قامت الصلاۃ، اس کے باقی دونوں کے الفاظ تقریباً برابر ہیں۔ دونوں میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ پیغام کیوں دیا جاتا ہے جبکہ بچہ پیدا ہوا ہے مومن آباد میں، اور یہ الفاظ ہیں عرب کے، عربستان کے۔ یہ تو بچہ اپنی ماں کو نہیں پہچانتا، باپ کو نہیں جانتا، ابھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی، اس کی مٹھی بند ہے، یہ خود سے کروٹ نہیں لے سکتا، سمجھنے سمجھانے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں، پھر کیوں اس کے کان میں اللہ اکبر کے الفاظ کہے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، دین اسلام وہ ہے جس میں ماننے کا حکم ہے کہ مانو، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں جب تک دیکھیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں۔ بھائی امریکہ کو کس نے دیکھا؟ اس مجمع میں 2-5 نے دیکھا ہو مشکل سے، لیکن امریکہ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب اس کو سننے کے بعد مان لیا تو اللہ تعالیٰ کو بڑا کیوں نہیں مانتے؟ ہے تو بہت سارے کام وہ ہوتے ہیں، اسلام بہت سے احکام وہ ہیں جن کی لاجک فل فور سمجھ میں نہیں آتی، لیکن چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مانو، لہذا ماننا پڑتا ہے۔ تو اسلام نام ہے ماننے کا، ماننے کا۔ کیسا مانے؟ اس کو انبیاء کرام نے سمجھایا کیسا ماننا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل کے اندر، ہاتھ میں عصا تھا، لاٹھی تھی، بکریاں چار رہے تھے۔ اللہ پاک نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ پوچھنے والا کون؟ اللہ۔ اور جواب دینے والا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ پوچھنے والا کوئی ننھا سا منا بچہ نہیں تھا کہ جو پوچھ رہا تھا ابو یہ کیا ہے اور ابو تفصیل سے سمجھا رہے ہوں۔ پوچھنے والا تو خود جس سے پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے، جس کے بارے میں پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں جانتا ہے، وہ تو خالق ہے، لیکن پھر بھی پوچھا۔ اللہ نے کیا پوچھا؟ اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ہی عصائے، یہ میری لاٹھی ہے۔ بات ختم تھی۔ لاٹھی کو سب جانتے ہیں نا، لاٹھی کو کون نہیں جانتا؟ لاٹھی کو سب جانتے ہیں۔
اللہ نے پوچھا کیا ہے تو کہا لاٹھی ہے، تو بات تو ختم تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام اس بات پر خاموش نہیں ہوئے، بلکہ لاٹھی کے بارے میں ایک چھوٹی سی تقریر کر ڈالی اور کہا اللہ جی یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے بکریوں کو چارہ جھاڑ کے کھلاتا ہوں. ولی فی معارب اخری، اللہ یہ تو بڑے کام کی چیز ہے، بہت سارے فوائد وابستہ ہیں اس کام میں. تو مزے لے لے کر اللہ کے سامنے لاٹھی کے فائدے پہ تقریر کر ڈالی. اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ القی ہے یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو چھوڑ دو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے پوچھا کیا ہے، میں نے پورا بتا دیا، تو میرا جواب آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے چھڑوانے کے پھینکنے کے لیے چھوڑنے کے لیے کیوں کہا. موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح آگے سے جواب نہیں دیا. معلوم ہوا بڑا اگر کسی چھوٹے کو کوئی کام کہہ رہا ہو تو وہ چوپ نہ کرے، فوراً اس کو مان لے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑا. جیسے اس کو چھوڑا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ تو لہراتا ہوا سانپ بن گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے. وقت کے نبی قوی الجرأہ، قوی الہمت، عزم ہمت کے پہاڑ موسیٰ علیہ السلام جی وہ ڈر گئے. کس سے؟ سانپ سے ڈر گئے. معلوم ہوا وقت کا نبی بشر ہوتا ہے. بشر کی صفت ہے کہ وہ ڈرنے کی چیز سے ڈرتا ہے اور خوشی کی چیز سے خوش ہوتا ہے. لیکن بشر میں فرق ہوتا ہے. جیسے پتھر تو سب پتھر ہوتے ہیں لیکن گرا بھی ایک پتھر ہے. بشر سب ہوتے ہیں لیکن یہ عام بشر نہیں ہوتے. اللہ پاک نے فرمایا اللہ تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں کہہ سکتے تھے اللہ جی آج آپ کو کوئی ملا ہی نہیں کہ دن میں ہی ملا ہوں. پوچھا ہاتھ میں کیا ہے تو میں نے کہا کہ یہ ہے. پھر کہا چھوڑ دو تو میں نے چھوڑ دیا، تو اس کو سانپ بنا دیا. اب جنگل میں اکیلا اور میرے ساتھ تم یہ کھیل کھیل رہے ہو، میرے ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو. وہ کہہ سکتے تھے لیکن اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کو پکڑ لو، لا تخف، ڈرو مت، اس کو پکڑ لو. سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اصل شکل میں کنورٹ کر دیں گے، لاٹھی بنا دیں گے، تو فکر مت کرو. اب یہاں دو مسئلے آ گئے. عقل تو کہہ رہی ہے یہ سانپ ہے اور اسی عقل کی بنیادوں پہ ڈر رہے ہیں کہ یہ ڈس لے گا. عقل کہہ رہی ہے یہ سانپ ہے، لیکن اللہ کی وحی کہہ رہی ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کی خبر کہہ رہی ہے پکڑ لو. تو وقت کے نبی نے اپنی عقل کی نہیں سنی، اللہ کی سنی. اللہ نے پکڑ لو تو پکڑ لیا. معلوم ہوا جب انسان کے سامنے ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف انسان کی عقل ہو، عقل کی نہ مانے اللہ کی مانے، اللہ کی اس کی مانے. چنانچہ اس کو پکڑ لیا. جیسے پکڑتے وہ لاٹھی اور اسٹک بن گیا. یقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوں گے. یہاں تک تو یہ واقعی آپ نے سنا بھی بہت ہوگا اور انشاءاللہ سنیں گے بھی، پڑھا بھی بہت ہوگا اور پڑھیں گے بھی. بٹوین دی لائن، بین السطور، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کر کے سمجھے قیامت تک، صبح قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دے رہے ہیں. وہ پیغام اس مجلس کا خلاصہ ہے. وہ یہ اے موسیٰ خبردار، میں نے تم سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے کہا لاٹھی. صرف لاٹھی کہہ کے تم خاموش نہیں ہوئے بلکہ لاٹھی کے فائدے پہ ایک تقریر کر میرے سامنے. پھر میں نے کہا اس کو چھوڑ دو، تم نے چھوڑ دیا. میرے حکم سے وہ سانپ بن گیا. پھر سانپ کو دیکھ کے تم ڈر گئے. تو لاٹھی کو ہاتھ میں لے کے تم خوش تھے اور اس کے فوائد پہ تقریر کرتے تھے. جب سانپ بن گیا تو تم ڈر گئے، آپ دیکھ کے ڈر گئے. میں نے جب کہا اس کو پکڑ لو تم نے پکڑ لیا تو میں نے سانپ کو لاٹھی کی شکل میں منتقل کر دیا. اے موسیٰ خبردار، لاٹھی کے اندر فائدہ پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں تو فائدہ پہنچانے والی لاٹھی کو نقصان دینے والا سانپ بنا دیتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں تو نقصان دینے والے سانپ کو نفع پہنچانے والی لاٹھی بنا دیتے ہیں. نفع اور نقصان دینا ہمارے بس میں ہے، ہمارے قبضے قدرت میں ہے، چیزوں کے قبضے قدرت میں نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے دوستو نظر اللہ کی ذات ہے. تو اسلام نام ہے مان لینے کا. انبیاء کرام مان کر دکھایا. دیکھو کہا لاٹھی چھوڑ دو، چھوڑ دی. لاٹھی پکڑ لو، وہ سانپ اٹھا لو، پکڑ لو، پکڑ لیا. عقل چلا رہی تھی اے موسیٰ جنگل میں آپ کا جو ویپن اور ہتھیار تھا وہ سانپ بن چکا ہے، دوست تھا وہی دشمن بن چکا ہے. اب ڈرو، بھاگو، مڑ کے دیکھو، راستہ کھلا ہوا ہو تو دوڑ لگا دو، بھاگ جاؤ، مت پکڑو. لیکن وقت بھی یہی تو پیغام دیتا ہے آنے والے انسانوں کو کہ رب کہے اس کو
مانو، جو سب کہے اس کو مت مانو، جو سب کہیں اس کو مت مانو، جو رب کہیں اس کو مانو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، ان کی دو کتابیں تو بھی ہوں گی، لیکن دو کتابیں بڑی فیمس اور مشہور ہے، گلستہ اور بوستہ، فارسی زبان میں ہیں۔ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد عالم بنتا ہے، مولوی بنتا ہے۔ تو اس میں بہت سی حکایات ہیں۔ ایک حکایت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی، بیان فرمائی، اور حکایت کے ذریعے سے ایک سبق دیا۔ ایک آدمی اپنے گدھے کو لے کر بیچنے کے لیے نکلا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ تو گدھا، مالک اور اس کا بیٹا تین تھے۔ پہلے تھوڑی دور چلے، کچھ عورتیں پانی بھر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کیسے عجیب بیوقوف لوگ ہیں، سواری ساتھ میں اور پیدل چل رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا آگے کو بڑھے، بیٹے نے کہا ابا یہ تو سب عورتیں ایسے کہہ رہی ہیں، بیوقوف سواری ہونے کے باوجود پیدل چل رہے ہیں۔ دونوں بیٹھ گئے، آگے چلے، ایک بستی آئی، لوگوں نے کہا کیسے بیوقوف ہیں، ساری کمزور سی، چھوٹا سا گدھا ہے اور دونوں بیٹھے ہوئے۔ تو باپ اتر گیا۔ تیسری جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حقہ پی رہے تھے، کہا کیسا بیوقوف بیٹا ہے، کتنا فرمان ہے، خود بیٹا ہے بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ تو بیٹا اتر گیا، تو کہا ابا تم بیٹھ جاؤ۔ ابا بیٹھ گئے۔ جب ابا بیٹھے، ایک بستی اور آئی، کہا کیسا بیوقوف بوڑھا باپ ہے، نہیں کر رہا، لہذا باپ اتر گیا۔ اب بیٹے نے کہا اب کیا کریں، ایسے بنتی ہے نہ ایسے بنتی ہے، دونوں بیٹھتے ہیں تو مصیبت، نہیں بیٹھتے ہیں تو مصیبت، ایک بیٹھتے تو مصیبت، دوسرے بیٹھتے تو مصیبت۔ آپ نے کہا بیٹا یہ دنیا اسی کا نام ہے، مارتے ہوئے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے، بولتے ہوئے کی زبان نہیں پکڑی جا سکتی۔ کس کو مطمئن کریں گے، وہ کریں گے اپنے دل میں آئے گا۔ یہ عاجز کہتا ہے ہم لوگوں کو دیکھ کر زندگی نہ گزاریں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھ کر زندگی گزاریں میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ لوگ کیا لوگوں کا بھروسہ نہ کریں، لوگوں کی اخلاق کو ٹھکانا ہے۔ آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں پتہ ہے کیسا ہے؟ آج بے اصولی اصول ہے، کسی کو تکلیف دینا فن ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر لائن لگی ہو اور کوئی نوجوان آئے اور دھکا دے کے ہاتھ ڈال کے پنڈوں میں ٹکٹ لے لے، سب کہتے ہیں واہ شاہ بہادر آدمی ہے۔ ظلم کو اور زیادتی کو اور عیب کو ہنر سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں عیب کو ہنر سمجھا جاتا ہے، بے اصولی کو اصول سمجھا جاتا ہے۔ تو لوگوں کا بھروسہ، اس لیے دین سمجھو، دین کو پڑھو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا کیا پیغام ہے، ہمارے نام بندوں کے نام اللہ کا کیا پیغام ہے، اس پر ہم توجہ دیں، اس پر دھیان دیں، اس کو فالو کریں، انشاءاللہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ہم مخلوق ہیں، اللہ ہمارے خالق ہیں۔ ہر کمپنی جو پروڈکٹ تیار کرتی ہے اس کے ساتھ ایک یوزر مینول، یوزر گائیڈ دیتی ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے یوز کریں، اگر اس طرح سے یوز کریں گے تو یہ چیز چلے گی، اور اس کے خلاف کریں گے تو نو وارنٹی نو گارنٹی، کمپنی کوئی وارنٹی گارنٹی نہیں دے گی، یہ تباہ ہو کر رہے گی۔ اور جب کوئی کمپنی بڑی مشینری بناتی ہے تو اس کے ساتھ صرف یوزر گائیڈ، یوزر مینول ہی نہیں دیتی، بلکہ ایک فورمین بھیجتی ہے، ایک فٹر بھیجتی ہے جو اس مشین کو انسٹال کرتا ہے فیکٹری میں جا کر، اور وہاں کے کچھ لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے، پرسنل نمبر دیتا ہے کہ اگر کچھ گڑبڑی ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیں۔ جب انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہر مشینری کا یہ حال ہے کہ آدمی یوزر گائیڈ دیتا ہے، یوزر مینول دیتا ہے، فورمین بھیجتا ہے، انسٹال کرنے والا آپریٹر بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسان کو سب سے اعلیٰ مشین بنا کے بھیجا ہے، اور اس مشین کو کیسے کام کرنا ہے اللہ پاک نے اس کے ساتھ ایک یوزر گائیڈ، یوزر مینول کتاب اللہ کی شکل میں بھیجا، اور نیری کتاب اللہ سے کام نہیں بنتا تو ایک رسول اللہ کو بھیجا کہ جس کو پڑھ کے سنائے، سمجھائے، آپریٹنگ سسٹم سمجھائے، خود اپنی ذات پر اسلام کا نفاذ کر کے دکھائے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام میں سلامتی ہے اور ایمان میں امن ہے، لیکن کب؟ جب کہ ہم اسلام کو اوڑھیں، اسلام کو بچھائیں، اسلام کو پہنیں، اسلام کو اپنے رگ و ریشے کے اندر بسائیں، تب جا کے دوسروں کے لیے سلامتی ہے اور امن ہے، ورنہ دوستو صرف اسلام کتابوں میں ہے اور مسلمان قبرستانوں میں جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم
اسلام کی ایک ایک تعلیمات کو اپنائیں اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں چلتا پھرتا اسلام کا نمونہ بن کو سکون شانتی کا سبق دے. ہم نے اسلام سفید کپڑے پہننے، ٹوپی پہننے، داڑھی رکھنے، اسلامی نام رکھنے کا نام جو ہے مسلمان سمجھ لیا ہے. چمے گویم مسلمانم بلدم کہ دانم مشکلات لا الہ. یہ تو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اور پیدائش کی صبح سے لے کر وفات کی شام تک 24 گھنٹے آٹھوں پہر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے. ایک لمحہ بھی تو ایسا نہیں ہے اس کے خلاف ہم زندگی گزار سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے جب مومن پیدا ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہلوائی، بائیں کان میں تکبیر. اور اذان کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کیا مطلب؟ بچہ پیدا ہوا، اب یہ بچہ ماں کے رحم سے شکم مادر سے باہر نکلا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، تو ماں کا پیٹ ایک تاریک اندھیری کوٹھڑی تھی، اب یہ اجلے اجلے جہان میں آیا. اب اس کو ہر چیز بڑی نظر آ رہی ہے. ماں بڑی، باپ بڑا، باہر نکلا تو سورج بڑا، آسمان کی رفتیں، بلندیاں، زمین کی وسعت، پہاڑ کی صلابت و سختی، مارتے ہوئے سمندر، چلتے ہوئے ہاتھیوں، اونٹ، گھوڑے، گدھے، سب کو دیکھا تو ہر چیز کو بڑی 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 نظر آئی. تو اللہ نے کہا اے میرے بندے خبردار، یہ سب بڑی نہیں ہے، اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو چونکہ اس کو بڑی بڑی چیزوں سے سابقہ پڑھنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وائس میسج کے ذریعے، کانوں کے ذریعے سے دل اور دماغ میں ایک بات بٹھا دی کہ جس ملک میں، جس دنیا میں، جس ارتھ پر، جس پلیٹ پر تم جنم لیے ہو، پیدا ہوئے ہو، یہاں کوئی بڑی نہیں ہے. بڑا ہے تو اللہ ہے، اس کا حکم بڑا ہے. جب بڑا کسی کو مان لیا تو اس کی بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنا معبود مان لیا جائے. لہذا اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میری ساری عبادت اور بندگی کے جذبے نچھاور ہیں میرے اللہ کے لیے. اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ انلمیٹڈ، آنکھوں سے دیکھنے والی چیز لمیٹڈ، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 20 کلومیٹر، 30 کلومیٹر، جو کچھ چیز دکھ رہی ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو جو چیزیں آنکھوں کے کیمرے میں کیچ ہو جائیں وہ لمیٹڈ، اور اللہ تعالیٰ انلمیٹڈ، تو لمیٹڈ آنکھوں میں آئے گا کیسے، وہ دکھے گا کیسے؟ تو اللہ اکبر، اللہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جب وہ بڑا ہے تو میں اسی کو اپنا معبود مانتا ہوں. میری پیشانی جھکے گی تو صرف اس کے سامنے، کسی مخلوق کے سامنے نہیں. نہ نفع دینے والی چیز کے سامنے جھکے گی، نہ نقصان دینے والی چیز کے سامنے جھکے گی. نفع نقصان دینے والی چیزیں سب برابر. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ تعالیٰ ان کی روح مبارک پر، کیا پیغام دے کر گئے. حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا. بلکہ پوری امت حجر اسود کو نہیں، محبوب کے بوسے کو بوسہ دیتی ہے حجر اسود کے تھرو. تو انہوں نے امت کا ایمان ایسا بنایا. نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے. کوئی کہے میں تمہیں یوں کر دوں گا، کوئی یوں نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات اللہ کی. کوئی کہے میں تمہیں یوں نواز دوں گا، کوئی نہیں نواز سکتا. یہ 5 فٹ کا انسان 2 کلو گندگی لے کے پھرتا ہے پیٹ میں، کانٹا چھپ جائے تو پریشان، بخار چڑھ جائے تو حیران، جی کڈنی پرابلم ہو تو تڑپ جاتا ہے، ذرا سا بلڈ پریشر ہو، ذرا سا شوگر ہو، ذرا سا بڑے چکر کھا کے گر جاتا ہے، اور یہ دعوے کرتا ہے بڑے بڑے میں یوں کر دوں گا، تم مجھے جانتے نہیں ہو، ایک مٹھی مٹی، جی، اور دعوے کرتا ہے بڑے بڑے. نہیں نہیں، انسان کو اپنی اوقات کو سمجھنا چاہیے. انسان بہت کمزور ہے اور ذات اللہ کی. تو جب اللہ کو بڑا مان لیا تو پھر اس کو معبود مان لیا جائے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. پھر اذان کا تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. کیا مطلب؟ جب اللہ کو بڑا مان لیا، اس کو اپنا معبود مان لیا، پھر وہ جس کو بڑا کہے اس کو بھی مان لو. چنانچہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ کو بڑا مان لیا، اس کی گواہی دے دی، رسول اللہ کو مان لیا، اس کی گواہی دے دی، اب یہ دونوں مل کر جو کہیں وہ کرو، کہا حی علی الصلاۃ، آجاؤ نماز کی طرف۔ سوال پیدا ہوتا ہے نماز ہے کیا؟ حی علی الفلاح، اس میں تو کامیابی ہے۔ کہا کامیابی کیسی ہے، اس کی لمیٹیشن تو بتاؤ۔ کہا کامیابی ان لمیٹڈ۔ کیسی کامیابی؟ کہا جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ ایسا کوئی ہو سکتا ہے کامیابی کے بعد ناکامی نہیں؟ کہا پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا ہوتا ہے، بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ ہوتا ہے، جیسے پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا، بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا۔ اللہ جس کو کامیاب کر دے ناکام نہیں ہوتا۔ حی علی الفلاح۔ ساری چیزیں تسلیم کرنے کے بعد پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اس کو بڑا مانتا ہوں، اس کے حکموں کو بڑا مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ، پھر میں اقرار کرتا ہوں اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ پیارے نوجوان بچوں، معلوم ہے اس اذان کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، اے وہ رب جو اس دعوت تامہ کے رب ہیں۔ اذان دعوت تامہ کہا گیا ہے اس لیے کہ اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اور اس میں اعمال تحریر بھی ہے، اور وہ دعوت کامیاب ہوتی ہے جس میں اللہ کی توحید ہو، جس میں رسالت ہو، اور جس میں اعمال پر یقین اور ایمان ہو۔ اس سے بڑھ کے اور کیا دعوت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہائے افسوس، اذانیں ہوتی ہیں اور ہمارے ٹی وی بند نہیں ہوتے، اذانیں ہوتی ہیں ہمارے فون ڈسکنیکٹ نہیں ہوتے، اذانیں ہوتی ہیں کاروبار بند نہیں ہوتا، حالانکہ یہی ریمائنڈر جو دنیا میں آتے کے ساتھ ہی، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی، دونوں کانوں کے ذریعے دل اور دماغ میں جو پیغام بٹھایا گیا تھا، اسی کا ریمائنڈر دینے کے لیے، اسی کی یاد دلانے کے لیے اللہ پاک نے مسجد کے مؤذن کو 5 مرتبہ مکلف کیا۔ میں جانتا ہوں میں رب ہوں، انسانوں میں جانتا ہوں، تم انسان ہو، تم خطا و نسیان ہو، اس کے پتلے ہو، تم بھول جاتے ہو، تم بھلکڑ ہو، اس لیے میں نے مکلف کیا کہ 5 مرتبہ میرے اس پیغام کو بآواز بلند انسانوں کو سنا دیا جائے کہ اے انسانوں، زوال کے وقت جب بازار سارے کھل جاتے ہیں، سارے ڈور اوپن ہو جاتے ہیں، بازار شفاف پر ہوتا ہے، جی اللہ اے انسانوں، دکانوں پر آ گئے، بزنس پر آ گئے، فیکٹری میں بیٹھ گئے، پالی شروع ہو گئی، مشینیں شروع ہو گئی، سنو یہ سب بڑا نہیں ہے، میں بڑا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ او ٹریکٹر چلانے والوں، او کھیتوں میں جوتنے والوں، تمہاری آمدنی بڑی نہیں ہے، تمہاری زمینیں پیداوار بڑی نہیں ہے، تمہارے ٹریکٹر بڑے نہیں ہیں، روکو اس کو، اسٹاپ کرو، سنو وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان کے ذریعے سے یہ پیغام، نہ افسوس کی بات ہے، نہ اس کے مطلب اور معنی کو ہم سمجھے، اور نہ ہم نے اپنے بھائیوں کو اور پڑوسیوں کو سمجھایا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ وہ آرام کرنے والوں، وہ پوری رات جاگ کر سونے والوں، آرام کرنے والوں، بس کرو، اٹھو، کوئی بڑا تمہیں یاد کر رہا ہے، حاضری دے دو، تھوڑی حاضری لگوا دو۔ جی نیند بڑی نہیں ہے، اللہ کی یاد بڑی ہے، اللہ کا نام بڑا ہے۔ جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں، صبح کو جلدی خود اٹھتے ہیں، اور جو لوگ اذانوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو پوری رات جاگتے ہیں، صبح کے وقت سوتے ہیں۔ ورنہ کیا مجال، صبح کے وقت تو خود آدمی کو اچھال دیتا ہے۔ یہ کسان، یہ گاؤں کھڑے میں رہنے والے، یہ سورج نکلنے سے پہلے اپنے بیلوں کو لے کر کھیتوں کی طرف نکل چکے ہوتے ہیں، لیکن نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ بہرحال تو اللہ پاک نے اس دین کا نظام اس طرح کا بنایا کہ پیدائشی طور پر دونوں کانوں کے ذریعے سے یہ پیغام دل اور دماغ میں بٹھا دیا کہ اللہ بڑا ہے، جی، اور رسالت پر یقین کرو، اللہ پر یقین کرو، اللہ کو بڑا سمجھو، اب جو کچھ کرنا ہے اس کو مان کر اس کی روشنی میں کرو۔ تو جب انسان اللہ کو بڑا سمجھ لیتا ہے تو نفع نقصان کو وہ بڑا نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے نقصان اور نفع یہ میرے اللہ نے اس میں رکھا ہے، اور یہ میرے نفع کی چیز، یہ میرے فائدے کے لیے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت آپ کا کیا حال ہے؟ کہ اس آدمی سے کیا پوچھتے ہو کہ جس کے سارے کام 100% اس کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں؟ اس نے بڑا تعجب کیا، حضرت 100% آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے سارے کام ہو رہے ہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ 2%، 3%، 4% کام آدمی کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، ورنہ سارے کے سارے اس کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ تو آپ بڑی انوکھی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ
باقی سارے کے سارے کام صوفی صاحب کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں مرج کر دیا، ملا دیا، اور میں اللہ کے فیصلوں پہ خوش ہوں، وہ جو بھی کہتا ہے میں اس پر خوش ہوں۔ لہٰذا جب میں نے اپنی تھنک اور اپنی سوچ کو اللہ کی مرضی کے ساتھ نتیجہ کر لیا ہے، جوڑ لیا ہے، تو اب جو بھی کام ہوتا ہے میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی مرضی میری مرضی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب سے میں نے اس نقطے پہ غور کیا کہ اللہ حاکم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں، اللہ حاکم بھی ہیں اور اللہ حکیم بھی ہیں، جب سے میں نے اس نقطے پر غور کیا میری ساری کی ساری مصیبتیں ہلکی ہو گئی۔ کوئی تکلیف کوئی دکھ ہوتا ہے میں جانتا ہوں میرے رب نے بھیجا، اور وہ حاکم بھی ہے، قدرت والا ہے اور حکیم بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اس کو نہیں بھیج سکتا تھا، لیکن بھیجا تو اس کی حکمت ہے، اس کی اس میں قدرت ہے۔ جب اس کی حکمت ہے، جب باپ اپنے بچے کو کوئی چیز دیتا ہے، کوئی چیز خرید کے دیتا ہے، وہی دیتا ہے جو اس بچے کے لیے مفید ہوتی ہے، نقصان والی چیز نہیں دیتا۔ تو جب ابا اتنی حکمت والا ہے تو ربا کیوں حکمت والا نہیں ہوگا؟ جب ہمارا ابا اتنی حکمت والا ہوتا ہے تو ربا کیوں حکمت والا نہیں ہوگا؟ اس لیے ہم اپنے اللہ کے فیصلے پہ 100% رہنے کا، راضی رہنے کا اپنا مزاج بنائیں، پھر دیکھو انشاءاللہ دونوں ہاتھوں میں لڈو، خوشی خوشی زندگی گزاریں گے، خوشی خوشی زندگی گزرے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، ہم اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی میں ملا دیں تو اسلام نے بنیادی طور پر پیدائشی طور پر اس طرح سے ابتدا کی۔ انسان کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ جب اس نے کا پیغام سن لیا، اب وہ بڑا ہوا جی، بڑا ہونے کے بعد وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا نام پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا نام اس پہ چھایا رہتا ہے۔ جب اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے جس کے انڈر واچ میں زندگی گزار رہا ہوں، تو پھر شراب کو جب حرام کر دیا تو ایک مومن اگر کہیں جنگل میں ہو، ایک جھوپڑے میں ہو جہاں نہ کوئی پولیس والا ہے، نہ کوئی قانون کی حفاظت کرنے والا کوئی حاکم ہے، کوئی شخص ہے، اور ایک شخص مومن کے سامنے ایک شراب کی بوتل رکھی ہے، وہ پینا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا اللہ یہاں اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو مسلمان کا، مومن کا مزاج اس طرح ہوتا ہے، وہ حاکم وقت کو سوچ کے نہیں زندگی گزارتا کہ وہ حاکم وقت دیکھ رہا ہے، اس نے منع کیا اس لیے مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ وہ جانتا ہے میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اس لیے نہیں کرنا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین بنے تو انہوں نے اعلان کیا منبر رسول پہ کھڑے ہو کر، کیا اعلان کیا؟ رحمہ اللہ عبدا اہدی الی عیوبی، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ ترس کھائے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو مجھے میرے عیوب کا ہدیہ پیش کرے، یعنی میرے اندر جو مسٹیکس ہیں ان مسٹیکس کو میرے سامنے پیش کرے اور مجھے بتائے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو مجھے میری کمی کو بتائے اللہ اس پہ ترس کھس کھائے۔ میرے بھائیو، برا مت مانیں، آج اگر سی ایم اور پی ایم کے بارے میں ایک لفظ کہہ دیں فوراً دیش دروہ کی ہتھکڑی لگ جائیں، تو ہم نے ان کا اپمان کیا ہے۔ اور ان لوگوں نے لاکھوں مربع میل پر حکومت کی تھی، لیکن کیسے بے نفس تھے؟ انہوں نے کہا پلیز ہمیں کوئی بتائے ہمارے اندر عیب کیا ہے، جو ہمیں بتائے گا ہم اس کی اصلاح کریں گے، اور ہم دعا کرتے ہیں بتانے والے پر اللہ ترس کھا لے۔ آج کوئی کہہ کے دکھائے، ہتھکڑیاں لگ جائیں گی جی، سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا جائے گا اور کہے گا یہ دیش دروہ۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما۔ اس وقت انسانیت کو ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے۔ جنگل میں گئے رات کے وقت، دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور ایک شخص ہے جو خیمے کے باہر آگ تاپ رہا ہے۔ پوچھا آپ کون ہیں؟ کہ امیر المومنین کے پاس، عمر بن خطاب کے پاس کسی کام سے آئے تھے، رات ہو گئی یہیں ٹھہر گئے۔ کہ یہ اندر آواز کرانے کی کیسی آ رہی ہے؟ کہ جاؤ تم اپنا کام کرو۔ کہ نہیں پلیز مجھے بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میری بیوی کو جی لیبر پین ہو رہا ہے، ڈلیوری کا درد ہو رہا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، اس لیے وہ کرا رہی ہے۔ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرد نہیں ہے، کوئی اور کوئی دوسرا؟ کہ کوئی نہیں ہے۔ فوراً واپس دوڑے، اپنی بیوی کو کہا، امیر المومنین نے اپنی بیوی کو کہا کہ دیکھو ایک کوئی پردیسی مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے،
اور شہر کے باہر دور مدینے پر بادیہ میں کہیں ٹھہرا ہے، خیمہ لگا رکھا ہے، آگ تاپ رہا ہے، اندر عورت پریشان ہے. تم ایک عورت ہونے کی حیثیت سے تم جانتی ہو اس موقع پہ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. پلیز جلدی کرو، جلدی کرو، کچھ روئی لو، کچھ کپڑے لو، ویسٹیج لو، اور کچھ کھانے پینے کی چیز لو اور لے کر جلدی چلتے ہیں. چنانچہ امیر المومنین اپنی بیوی کو لے کر چل پہنچتے ہیں. وہ اندر گئی اور اندر جا کے انہوں نے کارروائی شروع کی. اس موقع پہ جو خدمت کی جاتی ہے، انہوں نے باہر تپیلی رکھی ہوئی تھی، اس میں کچھ دانے ڈالے اور ان کو ابالنا شروع کیا جی. اور ادھر بچے کی آواز آئی تو بیوی نے فوراً کہا، اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، اپنے بھائی کو کہہ دو کہ بھتیجا مبارک ہو، اپنے بھائی کو کہہ دو کہ بھتیجا مبارک ہو، یعنی بیٹا ہوا ہے. جب انہوں نے کہا امیر المومنین تو یہ شخص باہر چونکا، ارے یہ جو میرے پاس بیٹھا یہ امیر المومنین ہے، یہ عمر بن خطاب ہے. تو حیران ہوا، کہا بس چپ رہو، اس وقت خوشی کا موقع ہے اور یہ کھاؤ پیو اور گھر میں اندر پہنچا دو. اس کے بعد وہ نکلے اور کہا صبح آ جانا، جو کام ہو مل لیں گے. یہ تھے عمر بن خطاب، لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والے. آج کل کے حکمراں کہتے ہیں ہمیں اپنے دیش کی غربت کو دور کرنا ہے. بھائی پہلے اپنی امیری کو دور کر دو تو غربت اپنے آپ دور ہو جائے گی، اپنے آپ غربت دور ہو جائے. تمہارے بنگلوں میں تمہارے کتے بریڈ کھاتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں، اور انسانوں کے بچوں کو بغیر دودھ کی کالی چائے بھی نصیب نہیں، کالی چائے بھی نصیب نہیں ہے. کیا تم انسانیت کے غربت کو دور کرو گے؟ تمہارے کپڑوں پہ دھبے نہیں لگتے، دل چاہے جتنے دھبے والے ہوں، داغدار ہوں، تم اپنے کپڑوں پہ دھبے نہیں لگنے دیتے. امت کو اگر سنبھالنا ہو، انسانیت کو سنبھالنا ہو، تو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلو، ان کا حال پوچھو کس حال میں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پہلے کے امیر المومنین، خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو ایک چراغ کی روشنی میں کچھ کام کر رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. کہ پہلے یہ بتاؤ بات اپنی ذات سے متعلق ہے یا حکومت سے متعلق ہے؟ کہ نہیں اپنی ذات سے متعلق ہے. تو چراغ کو بجھا دیا. کہہ رہے مہمان کے آنے پہ تو روشنی کی جاتی ہے اور آپ نے اندھیرا کر دیا. کہا سوری، معاف کریں، اس چراغ کے اندر جو تیل جل رہا تھا وہ حکومت کا تھا اور میں حکومت کا کام کرنے بیٹھا ہوں. ہم بات کریں اپنے من کی اور تیل جلے حکومت کا، قیامت کے دن مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. انسانوں کو اس وقت ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے، ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے. جب سے وقت کے حکمرانوں نے عیاشی کرنی شروع کر دی، جب سے عیاشی کرنی شروع کر دی، تب سے انسانیت سسکنا شروع کر دیا، انسانیت نے تڑپنا شروع کر دیا. حکومت وقت کے ذمہ داروں کے جو شاہی خرچ ہیں، اگر ان خرچوں میں کمی کر دی جائے تو ملکوں کی غربت دور ہو جائے. ہر وزیر، ہر امیر جو اپنے ایڈورٹائز پر خرچ کرتا ہے، اپنی تصویریں چھپوانے پر خرچ کرتا ہے، اگر ان کے بینروں کو نوچ لیا جائے اور اسکریپ میں بھیج دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے بچوں کا جو تعلیمی نیا سال شروع ہونے والا ہے، سب کا اسٹیشنری کا سامان فری میں آ جائے، سب کے سلیبس کی کتابیں فری میں آ جائیں. میرے بھائیوں، کسی کی خدمت کرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو خادم بنائے آدمی، تب جا کے خدمت کرنے کا فیصلہ کرے. لیکن خادم بننے سے پہلے آدمی مخدوم بن جائے. بڑا اس لیے بنے کہ بڑی کار، بڑی بہار، بڑے بنگلے اور دائیں بائیں باڈی گارڈ، سیکورٹی اور میری دھوم دھام میری ایک شان ہو، تو پھر ایسے لوگوں سے انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچتا. ایسے آدمی کے خود اپنے نفس کو تو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ایسے آدمی کی ذات سے انسانوں کا نفع نہیں. انسانوں کو چاہیے انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو جھکائے، اپنے آپ کو گرائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر کے اندر ایک رجسٹر رکھا ہوا ہوتا تھا. اس رجسٹر کے اندر ایک طرف ان لوگوں کے نام ہوتے تھے جو محتاج مدینہ تھے، جن کو کسی کی خدمت کی ضرورت پڑتی تھی، اور دوسرے صفحے پر انہی کے سامنے ان کے نام ہوتے تھے جو خدام مدینہ تھے، جنہوں نے ان محتاجوں کے لیے اپنی خدمت میں نام پیش کیے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آفس میں پہنچے اور پہنچے. حضرت امیر المومنین وہاں نہیں تھے. رجسٹر کھولا، دیکھا یہ محتاج مدینہ ہے، یہ خدام مدینہ ہے. آخر میں محتاجوں میں ایک بڑھیا کا نام ہے. کسی نے ان کی خدمت کے لیے اپنی پیشکش پیش نہیں کی، اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. چنانچہ
عمر بن خطاب نے سوچا بہت اچھا موقع ہے، میں ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ لوکیشن پوری محفوظ کی، کس محلے میں کدھر کو رہتے ہیں، اور رجسٹر بند کر کے چلے گئے۔ رات ہوئی، جب اندھیرا ہوا بڑھیا کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی۔ بڑھیا نے پوچھا من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہ میں عمر بن خطاب ہوں۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کہ نہیں خدمت کی ضرورت نہیں ہے، خدمت تو کرنے والا کر کے چلا گیا۔ کہ کون تھا وہ جو خدمت کر کے گیا، جس نے امیر المومنین کے رجسٹر میں اپنا نام بھی نہیں لکھوایا؟ کہا میں نے آج تک نہیں پوچھا، نہ مجھے ضرورت ہے پوچھنے کی، اور نہ اس نے آج تک مجھے بتایا۔ بس آنے والا آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا امی السلام علیکم، پردہ کر لو، خدمت کرنے والا خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ وہ آتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، کچھ لکڑیاں چولہے کے پاس جمع کر جاتا ہے، مشکیزے سے مٹکوں میں پانی بھر کے چلا جاتا ہے۔ بس اتنی خدمت کی مجھے ضرورت ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن ذرا وقت سے پہلے آ کر کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب اندھیرا چھا گیا مدینے کی گلیوں میں، آنے والا شخص آیا، اپنے نالین جوتے بھی اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا تاکہ اس کی آہٹ سے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، پردہ کروایا، اپنا کام مکمل کر کے جب جانے لگے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا راستہ روک کے یوں کھڑے ہو گئے۔ جیسے راستہ روک کے کھڑے ہوئے، سامنے دیکھتے کیا ہے؟ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا اے امیر المومنین، آپ نے رجسٹر میں اپنا نام بھی نہیں لکھا خدمت کرنے والوں میں؟ کہا اے میرے بھائی، جس کے لیے کرتا ہوں وہ میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ دادا کا بھی نام جانتا ہے، کس کے لیے لکھوں؟ دوسروں کے نام اس لیے لکھوائے ہیں کہ میں منتظم ہوں، مجھے ضرورت پڑتی ہے، لیکن میں کس کے لیے لکھوں؟ وہ تو میرا نام جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ اپنی خلافت کے زمانے میں جنگل سے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بکریوں کا چرواہا، نوجوان سا بچہ بکریاں چرا رہا ہے۔ تو امیر المومنین نے کہا ارے بچے سنو، ہمیں ایک بکری کا دودھ پلا دو، بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت امیر المومنین کو بھوک نہیں لگ رہی تھی، اصل میں آزمانا تھا، اس کو آزمانا تھا کہ بھئی ہمیں دودھ پلا دو۔ اس نوجوان بچے نے کہا دیکھو بکریوں کا میں مالک نہیں ہوں، بکریوں کا مالک شہر میں بستا ہے، تو جو ان کا مالک ہے وہ ان کے دودھ کا بھی مالک ہے، میں تو چرواہا ہوں، نگہبان ہوں، لہٰذا میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوچا ایک دوسری چال چلتے ہیں، اس کو ذرا پھنساتے ہیں۔ تو کہا رہے بیٹا سنو ایک بات، ہم مسافر ہیں، آپ ایک بکری کو ہمیں بیچ دو، ہم تمہیں پیسے دے دیں گے، ہمیں بکری مل جائے گی، راستے بھر ہم اسے چلاتے بھی رہیں گے، سفر میں ساتھ لے کے چلیں گے، جب ضرورت پڑے گی تو دودھ پئیں گے اس کا، آخر میں ہم بھی بیچ دیں گے، ہمارے پیسے واپس آ جائیں گے، تو تمہیں پیسے مل جائیں گے، ہمیں بکری مل جائے گی۔ رہی بات مالک کی، تو مالک کو یوں کہتے ہیں ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس نوجوان بچے کو جب یہ بات کہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، تو فرمایا، اس بچے نے کہا مسکرایا، ان کان ھذا الامر فأین اللہ، اگر معاملہ اس طرح کا ہے اور اپنے مالک کو بیوقوف بنا بھی دور ہو، بن بھی جائے، تو اللہ کہاں گئے؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں نا، ان کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، شاباشی دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری اس امت میں، یعنی میری ماتحتی میں، میری اس حکومت میں الحمدللہ چرواہوں کا بھی ایمان ایسا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے غافل نہیں ہے، میرے بھائیوں، انسانوں کی خوشحالی کبھی نہیں آ سکتی جب تک انسانوں کے اندر خوف خدا پیدا نہ ہو، جب تک انسانوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو۔ جج اس کا قلم ہمیشہ خون بہاتا رہے گا، جب تک اس کے دل میں یہ خوف پیدا نہ ہو میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا ججمنٹ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ جج کو اپنے دل کے اندر اس خوف کو پیدا کرنا ہوگا کہ میں عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوں، میرا قلم اس وقت فیصلہ کر رہا ہے، کسی کی جان شاید جا رہی ہے، کسی کی جان شاید بچ رہی ہے، جی لیکن میرے قلم سے جو فیصلہ ہو رہا ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اگر جج کے اندر یہ جذبہ موجود ہے تو اس کے قلم سے ہمیشہ انصاف عام ہوگا۔ تو دین اسلام اس بات کو عام کرتا ہے، اس بات کو پھیلاتا ہے، اپنے ماننے والوں کو اس بات کو سمجھاتا ہے کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرو۔ جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا، یہ ہر چیز کی دوا ہے، ہر چیز کا علاج ہے۔ جب خوف خدا پیدا ہوگا تو میاں بیوی میں جھگڑے نہیں ہوں گے، بھائی بھائیوں میں دشمنی نہیں ہوں گی، پڑوسی
پڑوسیوں میں دشمنی نہیں ہوں گی، حکومتوں میں عداوتیں نہیں ہوں گی، اور آس پاس کے ملکوں میں دشمنیاں نہیں ہوں گی۔ افسوس کی بات ہے دوستو، آج انسانوں کی تعداد دنیا میں اتنی نہیں ہے جتنا کہ انسانوں کو ختم کرنے والی گولیوں کی تعداد ہے۔ آج سب سے ترقی یافتہ ملک اس کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس انسانوں کو ہلاک کرنے والے، ختم کرنے والے سب سے زیادہ ہتھیار ہیں۔ ترقی کا معیار یہ بن گیا ہے، جو آدمی سب کو ختم کرنے کی طاقت حاصل کر لے وہ سب سے بڑا سپر پاور۔ آج وہ تعلیم زیادہ دی جا رہی ہے جس سے انسانوں کی بربادی ہوتی ہے، اور وہ تعلیم عام نہیں کی جا رہی جس سے انسانوں کی آبادی ہوتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے انسانوں کو؟ کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کا گلا دبا رہے ہیں؟ کیوں انسانوں کو خون اچھا لگنے لگا؟ کیوں انسان ایک دوسرے کے لیے نہیں تڑپتے؟ کیوں ان کے دل پتھر کی سل بن چکے ہیں؟ دوستو یہ وجہ یہ ہے کہ خوف خدا دل سے نکل گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتتک الحیا فکن ما شئت، جب تیری حیا ختم ہو جائے، تیرے اندر سے مریادائیں ختم ہو جائیں، تیرے اندر سے انسانیت ختم ہو جائے، اب جو چاہے تو کر، تو جانور بن، تو جانور بن، چاہے جو کچھ بن۔ جب تیرے اندر سے تیری مایا ختم ہو گئی، اب تو چاہے جو کچھ کر۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، ہم اپنے دل کی اصلاح کریں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، وقت پہ نماز پڑھیں، وقت پہ نماز پڑھیں، جس چیز کا حکم اللہ کی طرف، اللہ کا جو بھی حکم ہماری طرف متوجہ ہو، ہم خوشی کے ساتھ اس حکم کو پورا کریں۔ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، روزے رکھیں، رمضان میں خوب صدقہ خیرات کریں، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، اللہ نے مال دیا ہے تو حج کریں، حج کریں۔ ہمارے پڑوس میں دیکھیں کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو، ہمارے پڑوس میں کوئی ننگا نہ ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے پڑوس میں نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہیں۔ ہم ذرا واچ کریں، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگوں کے گھروں میں بھیج کر خبر لیں کہ ان کے گھروں کے اندر کیا پک رہا ہے، کیا وہ بھوکے تو نہیں ہیں، کیا ایسا تو نہیں ہے ان کا چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا ہے۔ ہاں دوستو، اسلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، یہ دین نصیحہ کا نام ہے، یہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ خیرخواہی کو نصیحہ عربی میں کہتے ہیں، یہ دین سراپا خیرخواہی کا نام ہے۔ ہم انسانوں کے لیے خیرخواہ بنیں، ہم انسانوں کے لیے بدخواہ نہ بنیں، ہم انسانوں کے لیے خیرخواہ بنیں۔ رات بھر اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، فوراً چھوٹے بچے کو بھیجیں پڑوس میں، بیٹا جاؤ پوچھ کر آؤ بچہ کیوں رو رہا تھا، کیا پتا اس کا شوہر کہیں پردیس میں کمانے کے لیے گیا ہوا ہے اور گھر میں ایک پیسہ بھی موجود نہیں ہے اور بچہ بخار میں جھلس رہا ہو۔ یہ ایک پڑوسی کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کو دواخانے بھیج کر دوائی کا انتظام کرے۔ ہم کیسے انسان ہیں دوستو، ہم کیسے انسان۔ میرے استاذ ہیں کتابت کے، خطاطی کے، ایک استاذ ہیں جمشید پور ٹاٹا کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ ہمارے والد صاحب ٹاٹا فیکٹری کے اندر بڑے آدمی تھے، انتقال فرما گئے۔ کہا ان کے پڑوس میں مدراس کا ایک انجینئر تھا، اس کے یہاں ایک کتا پلا ہوا تھا۔ رات کے وقت اس گھر کا داماد اس گھر میں آیا، کتے نے اس پر حملہ کیا۔ جیسے حملہ کیا، اس حملے کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، ڈیتھ باڈی وہیں پڑی، انتقال ہوا۔ صبح کو جب دروازہ کھولا تو دیکھا ارے داماد، گھر کا داماد مرا ہوا پڑا ہے۔ چیک کیا، پتہ چلا کتے کے کاٹنے سے فوت ہو گیا ہے۔ گھر کے سارے رونے لگے۔ کتے نے محسوس کیا مجھ سے کچھ مسٹیک ہو گئی ہے، میں نے جو اس کو کاٹ لیا، یہ تو گھر کا ایک فرد تھا، یہ تو فیملی ممبر تھا، یہ تو گیسٹ تھا گھر کا، اور میں نے اس کو دشمن سمجھ کے اس کو کاٹ لیا۔ اور سارے گھر کے رو رہے ہیں، کتا خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ رونے کے اس کے جذبات بنے ہوئے ہیں۔ 3 دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ خود بھی جان دے دی۔ کتوں کے اندر اتنی دیا، اتنا رحم اور اتنی محبت اور اتنا ان کے اندر ترحم کا جذبہ ہے، اور ہم انسان ہو کر دوستو ہمارے اندر کے جذبے کہاں چلے گئے؟ دوستو اسلام کو پڑھیں، اسلام کو سنیں، اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، بزرگان دین نے ہمیں جس موقع پر جس وقت جیسا کرنے کا حکم دیا، ہم اس وقت اس طرح زندگی اس طرح سے بنائیں تو انشاءاللہ نفع ہوگا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے رہیے۔ اچانک
ایک شخص آیا ان کے پاس اور دوڑتے اور کہا حضرت آپ کا جو شپ، آپ کا جو مال بردار جہاز آ رہا تھا وہ طوفان میں گر گیا اور ڈوب گیا۔ حضرت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اسی وقت گردن جھکائی اور گردن جھکانے کے بعد پھر سر اوپر کیا، کہا الحمدللہ، ٹھیک ہے جائیے، وہ چلا گیا۔ ایک گھنٹے کے بعد پھر واپس آیا، حضرت بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو، طوفان اتنا تیز تھا، موجیں اتنی اونچی تھی، لگ رہا تھا جہاز ڈوب گیا، ڈوبا نہیں ہے، الحمدللہ بچ کر طوفان سے جہاز کنارے آ لگا ہے۔ پھر گردن جھکائی، تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد کہا الحمدللہ۔ تو جو شخص مرید آیا تھا ان کے پاس، کہا حضرت ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے جانا ہے۔ کہا پوچھو۔ کہ ایک سنت کے خلاف آپ کا ایک عمل دیکھا۔ کہا وہ کیا؟ کہ سنت تو یہ ہے جب کوئی تکلیف کی خبر آئے تو اس پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس وقت تو یہ کہنا مسنون ہے، اور آپ نے اس وقت الحمدللہ کہا۔ اور جب کوئی نعمت ملے، کوئی خوشخبری ملے تو اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو آپ کو جہاز کے بچنے کی خبر ملی، اس پر تو خوشی ہوئی کہ آپ نے الحمدللہ کہا، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ جب نقصان کی خبر ملی تو نقصان کے موقع پر ہمیشہ دل گھبرا جاتا ہے، تو میں نے اپنے دل میں جھانک کے دیکھا کہ اس پہ کیا گزری، تو میں نے دیکھا دل مطمئن ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہے۔ اس کیفیت پر میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب مال ملا، عام طور پر مال ملنے پر دل اچھالے مارتا ہے، پھولے نہیں سماتا، تو جب ملنے کی خبر ملی تو میں نے دل کو جھانک کے دیکھا کہ یہ کود تو نہیں رہا، اس کے اندر گدگدی تو پیدا نہیں ہو گئی، یہ اچھل تو نہیں رہا مارے خوشی کے۔ میں نے دیکھا وہ سکون کے ساتھ اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہے، تو میں نے اس کیفیت پر کہا الحمدللہ۔ وہ قدموں میں گر گئے، حضرت اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آپ سے اتنی بڑی نعمت ملی۔ میرے بھائیوں، بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھیں، بزرگان دین کی مجلس کو اٹینڈ کریں، ان کی مجالس میں بیٹھیں، جی ان سے تعلیمات حاصل کریں۔ دیکھو دوائی ملتی ہے دوائی کی دکان پر، سبزی ملتی ہے سبزی کی دکان پر، پتھر ملتا ہے پتھر کی کوری میں، دین ملتا ہے دینداروں کی صحبت میں۔ ہم دینداروں کی صحبت اختیار کریں، جو باتیں کہ ان پر عمل کریں، اور زندگی میں اس بات کا ارادہ کریں ہمیں 100% ایسا بننا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، نفع ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ جی دیکھو دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کسانوں کے ہاں گائے بھینسیں پالی جاتی ہیں، تو مالک جب اس کا دودھ نکالنے پر آتا ہے تو اس کا بچڑا اس کے سامنے کرتا ہے اور وہ تھنوں میں لگ جاتا ہے۔ ماں دیکھتی ہے میرا منا آیا ہے دودھ پی رہا ہے، تو ماں اس کو چاٹتی ہے، بچے کو چاٹتی ہے، وہ تو اس کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے کہ میرا بچہ آیا ہے میرا دودھ پینے کے لیے، تو دودھ ریلیز کر دیتی ہے تھنوں کے اندر، بچے کو چاٹتی ہے، پیار کرتی ہے۔ پھر مالک دھیرے سے بچے کو ہٹاتا ہے، ایک طرف باندھ دیتا ہے، باقی دودھ اپنے برتن میں نکال لیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہم تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ یہ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جسے کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔
کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سوا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب حاتم خیر الراحمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ پیارے اللہ، یہ ہاتھ پھیلائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ اللہ جی، ایک محتاج ایک سخی کے دروازے پر، ایک فقیر ایک غنی کے دروازے پر، ایک بندہ اپنے رب کے دروازے پر، مخلوق اپنے خالق کے دروازے پر حاضر ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ کے نبی سچے، آپ سچے نے اپنے سچے کلام میں سچے نبی کو یہ خبر دی ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ جی، ہم مانگ رہے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے۔ ہماری سب سے بڑی سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے رب معاف کر دیجئے، سونے رب معاف کر دیجئے، اچھے اللہ معاف کر دیجئے، اچھے رب معاف کر دیجئے۔ میرے پیارے رب، آپ ہم سے روٹھ گئے ہیں، آپ انسانوں سے روٹھ گئے ہیں۔ میرے پیارے رب، آپ محبوب کی امت سے روٹھ گئے ہیں، زمین و آسمان کے بدلے ہوئے تیور بتا رہے ہیں، آپ روٹھ گئے ہیں، چیزوں کی مہنگائی بتا رہی ہے، آپ روٹھ گئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، زمین کے اندر واٹر لیول کا گر جانا بتا رہا ہے، آپ روٹھ گئے ہیں۔ اللہ جی، آپ اپنے بندوں سے روٹھ جائیں گے تو بندے کدھر جائیں گے؟ اللہ جی، آپ راضی ہو جائیے، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے۔ ایک باپ ایک ماں رات کی تاریکی میں بچے کو اگر دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دے اور اندھیری رات میں دروازہ بند کر دے تو بچہ کانپ جاتا ہے، بچہ تڑپ جاتا ہے، امی دروازہ کھولو پلیز، مجھے اندر لے لو، امی کالی کالی رات میں کوئی کالا کتا مجھے کاٹ جائے گا، دیکھو امی کوئی فقیر، دیکھو امی کوئی انسان دور سے آ رہا ہے، مجھے اپنی جھولی میں لے کر چلا جائے گا، امی پلیز راضی ہو جاؤ، دروازہ کھول دو۔ اے میرے پیارے اللہ، جیسا ماں دروازہ بند کر لے اس بچے کی کیفیت ہوتی ہے۔ میرے پیارے اللہ، آج امت پر آپ کی رحمت کا دروازہ بند ہونے پر امت کی حالت یہ ہو چکی ہے۔ اللہ جی پلیز، اللہ جی آپ رحمت کا دروازہ کھول دیجیے، اللہ جی آپ کھول دیجیے، اللہ جی کھول دیجیے۔ آج اپنی امت کو سب کو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کے اندر لے لیجیے۔ اللہ جی ترس کھا لیجیے، اللہ جی ترس کھا لیجیے، پیارے اللہ ترس کھا لیجیے، سونے اللہ ترس کھا لیجیے۔ آج تو جوان خون بھی آپ سے معافی مانگ رہا ہے اللہ، آج تو نوجوان بچے، میرے پیارے رب، یہ پیارے نوجوان بچے، پھول جیسی جوانی رکھنے والے بچے، اللہ جی یہ انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے، اللہ یہ انٹرنیٹ کے کاٹے ہوئے، یہ اللہ انٹرنیٹ کے ڈسے ہوئے، یہ اللہ انٹرنیٹ نے تباہ کر دیا ان نوجوانوں کو، پھول جیسی جوانی ان کی چھین لی، یہ اللہ گناہ کرا کرا کے ان کی کمر توڑ ڈالی انٹرنیٹ نے، اللہ واٹس ایپ اور میسیج نے ان کو تباہ کر دیا، یہ اللہ اخلاص ختم ہو گیا، محبتیں ختم ہو گئیں، نفرتیں عداوتیں عام ہو گئیں، شوہر بیوی کا نہ رہا، بیوی شوہر کی نہ رہی، سب اجنبیوں سے جڑ گئے، سب اجنبیوں سے جڑ گئے، سب سگے رشتوں کو سب نے بالائے طاق رکھ دیا۔ ہائے میرے پیارے رب، ہائے میرے پیارے رب، انسانیت لٹ گئی،
इंसान लुट गए, इंसान लुट गए। अल्लाह इंसानों को इंसानियत का सबक दे दीजिए। अल्लाह इंसानों को अपनी रहमत के सीने से लगा लीजिए। अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए। अल्लाह जी इंसानों को अल्लाह इंसानियत रफ्ता इंसानियत दे दीजिए। अल्लाह अज़मत रफ्ता दे दीजिए, शौकत रफ्ता दे दीजिए, शान रफ्ता दे दीजिए, विलायत रफ्ता दे दीजिए। हे मेरे प्यारे रब दे दीजिए, रब करीम दे दीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए, आफियत का मामला फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, गर्मियाँ शबाब पर हैं, स्कूलों की छुट्टियाँ हो रही हैं, हो चुकी हैं, नौजवान बच्चे घूमने फिरने निकल गए हैं। अमीरों के बच्चे ठंडे ठंडे पहाड़ों में घूमने चले गए, महाबलेश्वर चले गए, कश्मीर चले गए, दरियाओं के किनारे बीच पर चले गए, घूमने फिरने चले गए। ये अल्लाह अमीरों के बच्चे तो चले गए, ये अल्लाह गरीबों के बच्चे महलों में रह गए। गरीबों के बच्चे घूमते फिरते हैं, हाय हमारे सारे दोस्त महल्ला खाली करके चले गए। जिस वक्त नौजवान बच्चे छुट्टी से पहले निज़ाम बनाते हैं, आपस में कहते हैं भाई बताओ तुम कहाँ जाओगे। एक कहता है मैं उम्रे पे जाऊँगा, दूसरा कहता है मैं महाबलेश्वर जाऊँगा, तीसरा कहता है मैं कश्मीर जाऊँगा। और करीब में एक यतीम बच्चा, मिस्कीन बच्चा बैठा होता है, उनसे पूछते हैं भाई बताओ तुम कहाँ जाओगे। मैं तो कहीं भी नहीं जाऊँगा, मेरे अब्बू फौत हो चुके हैं, मेरी अम्मी किसी सेठ के बंगले में झाड़ू पोछे का काम करती है, मैं भी अपनी माँ के साथ जाया करूँगा, मैं भी सेठ की गाड़ी धो दिया करूँगा, मैं भी उसके टायर साफ़ कर दिया करूँगा, मैं अपनी माँ का हाथ पठाऊँगा। मैं हो सका तो अम्मी से इजाज़त लेकर मैं किसी चाय की लारी पर चाय के बर्तन धो दिया करूँगा, बाज़ार में चाय सर्व कर दिया करूँगा ताकि मैं स्टेशनरी का सामान खरीद सकूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने स्कूल का बैग भी ले सकूँ। ए मेरे प्यारे अल्लाह, अगर ऐसे बच्चों की किफ़ालत करना, ऐसे बच्चों की खिदमत करना आपको पसंद है, उम्मत के अमीरों के दिल में इल्हाम कर दीजिए, वो ऐसे बच्चों को ढूंढें, वो उनको सीने से लगाएं, वो उनको स्टेशनरी का सामान ला कर दें, वो उनको स्कूल के बैग ला कर दें, वो उनको ड्रेस कोड ला कर दें, वो उनको शूट और बूट खरीद कर दें, वो उनको शॉक्स और शूज़ खरीद कर दें। मेरे प्यारे अल्लाह, ऐसे बच्चे की माँ कितनी दुआएं देगी ऐसी खिदमत करने वाले को। अल्लाह हमें खिदमत करने का मौका अता फरमाइए, अल्लाह खिदमत का ढंग और सलीका अता फरमाइए। ए मेरे प्यारे अल्लाह, इंसानों को क्या हो गया, क्या ये अल्लाह पूरी दुनिया में सारी उथल पुथल मची हुई है, कहीं बम फट रहा है, कहीं गाड़ियाँ उड़ रही हैं, कहीं गोलियाँ चल रही हैं, इंसानों का खून सस्ता हो गया। हाय, इंसानों का खून सस्ता हो गया। अल्लाह, इंसानों को क्या हो गया, ये क्यों एक दूसरे को ठंडा पानी पिलाकर उनका दिल खुश क्यों नहीं कर रहे। ये अल्लाह तो चिलचिलाती धूप में राह चलते हुए मुसाफिरों को अगर एक घूंट शरबत का पिला दे, एक घूंट ठंडे पानी का पिला दे, उसकी आत्मा से, उसकी रूह से कितनी दुआएं निकलेंगी। हे मेरे प्यारे अल्लाह, हमें ऐसी खिदमत करने का हौसला दीजिए, हमें ऐसी खिदमत करने का ढंग दीजिए, सलीका दीजिए। अल्लाह, किसी गिरते को उठाने की हमें हिम्मत दीजिए। हे मेरे प्यारे अल्लाह, इंसानों को क्या हो गया, क्यों ये एक दूसरे का गला दबा रहे हैं। ये अल्लाह, इंसान क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन गए, ये मुल्क एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए। हे प्यारे अल्लाह, मोहब्बतें आम कर दीजिए। या अल्लाह, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे हुक्मरानों को हिदायत अता फरमा, उनको ईमान की दौलत अता फरमा, सही वक्त पर सही फैसला करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इस महफिल में न जाने कितने दुखियारे, कितने गम के मारे बैठे हुए हैं। अल्लाह जी, रब्बे करीम इनके दुखों को, दर्दों को दूर कर दीजिए, सुकून अता फरमा दीजिए। अल्लाह जी, औलाद के दुखों से बचा लीजिए। अल्लाह, एक माँ बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, 2 साल छाती से लगा के दूध पिलाती है, बाप उसके लिए कमाता है, गर्मी सर्दी के अंदर भरे बाजार में अपने आप को जला देता है, अपने आप को झुलसा देता है, 2-2 पाई, 1-1 रुपया, 1-1 पाई जमा करता है, बच्चे को ट्यूशन करवाता है, बच्चे को ग्रेजुएट करवाता है, बच्चे को डिग्री करवाता है, बच्चे को तरह तरह के इंजीनियरिंग कोर्स करवाता है, और बच्चे को जब जॉब मिल जाती है अपनी मनमर्जी की शादी करता है। बूढ़ा बाप सोचता है मेरा बच्चा जॉब पे लग गया, अब मेरी खिदमत करेगा, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं बच्चे को पढ़ा के खिदमत कर करके कमज़ोर हो चुका हूँ, अब मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन बाप के सारे ख्वाब उस वक्त चकनाचूर हो जाते हैं जब बेटा अपनी मनमर्जी की शादी करके अपनी बीवी की बातें सुनता है और एक दिन फैसला कर लेता है कि बुढ़ा बुढ़िया के साथ अब नहीं रहना, अब तो हम किसी शहर में पोश बिल्डिंग के अंदर, पोश एरिया के अंदर, बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक बड़ा सा फ्लैट लेकर, अच्छी गाड़ी बैंक से लोन लेकर खरीदेंगे और अकेले अकेले एंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। ये देहात में बुढ़ा बुढ़िया के साथ रहकर क्या करेंगे, क्या मिलेगा, क्या तरक्की होगी। और एक दिन वो मसनूई झगड़ा करके घर से निकल पड़ते हैं, बूढ़ा बाप रोने लगता है,
اور دروازے کی چوکھٹ پکڑ کے کہتا ہے بیٹا مجھے بڑھاپے میں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، بیٹا ایسا مت کرو، اور بیٹا اگر تمہیں ایسا کرنا ہے تو پلیز پہلے میرا گلا دبا دو، مجھے ختم کر دو، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، بیٹا تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم میرے دل کا سکون تھے، آج تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ بچہ نہیں سنتا، دھکا دے کر اپنی سوٹ کیس لے کے نکل جاتا ہے۔ بڑھیا اپنی بہو کے پیروں میں پڑ جاتی ہے اور کہتی بہو رانی کل سے تم مت پکانا، میں پکاؤں گی، کل سے تم آرام کرتے برتن میں دھوؤں گی، لیکن بہو رانی مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ لوگ کیا کہیں گے، ایک بڑھیا کو ایک بہو کو نہیں سنبھال سکی، لوگ مجھے تانا دیں گے، میری بیٹی میری پیاری بیٹی ایسا مت کرو، میں سارے کام کر لوں گی، میں تمہارے کپڑے دھو لوں گی، لیکن تم ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ۔ لیکن وہ نہیں سنتی، سارے کے سارے چلے جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ ایسے نافرمان اولادوں سے حفاظت فرما، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اللہ اولاد کو ماں باپ کے فرما بردار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، دل کا سکون بنا دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ وہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں جو بڑھاپے میں ماں باپ کی انگلی پکڑ کر ماں باپ کو سہارا دے کر چلاتے ہیں۔ ہے ہند